اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت 197 میں اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے۔ حالانکہ ہم تو سنتے حج کا ایک ہی مہینہ ہے ذی الحج، لیکن خدا کہہ رہا ہے حج کے کئی مہینے ہیں، تو دراصل شوال، ذی القعدہ، ذی الحج یہ بھی حج ہی کے مہینے ہیں۔ مطلب ان 3 مہینوں سے پہلے حج کے لیے احرام باندھنا مکروہ ہے، لیکن جب یہ مہینے شروع ہو جائیں گے تو حج کے لیے احرام باندھنا ان مہینوں کے اندر جائز ہے۔ اس لیے ان کو کہا گیا کہ یہ جو مہینے ہیں یہ حج کے مہینے ہیں۔ اس کے بعد کہا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، یعنی فرمایا کہ جو حج کی نیت کر لے، جس کے پاس استطاعت ہو، سفر حج کے لیے نکل چکا ہو یا احرام اس نے باندھ لیا ہو نیت کر کے، تو جو حج کی نیت کرے گا تو اب اس کے اوپر کچھ پابندیاں ہیں، جن میں سے 3 باتوں کا ذکر یہاں پر کیا اللہ نے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس بات کا ذکر کیا وہ کہا فلا رفث، یعنی وہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ نہیں کرے گا وہاں جانے کے بعد، ہم بستری کا تذکرہ نہیں کرے گا، کرنا دور کی بات، اس کی بعد بھی وہ نہیں کرے گا، یہ پہلی پابندی ہے فلا رفث۔ اس کے بعد کہا ولا فسوق، اور نہ کوئی گناہ ہو، ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی اللہ نے کہہ دیا کہ اب یہاں ویسے تو ہر جگہ گناہ کرنا جو ہے تو گناہ ہی ہے، غلط کام برائی کرنا، لیکن خاص طور سے اگر کوئی حج کے لیے گیا ہے تو اب اس کو زیادہ پابندیاں دے دی گئی ہے کہ نہ عورتوں سے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو۔ اس کے بعد کہا ولا جدال فی الحج، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک، یعنی کہ جب حج کے لیے جائیں گے تو کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتے، نہ کسی ڈرائیور سے، نہ اپنے کسی خادم یا غلام سے، نہ بیوی بچوں سے، نہ ماں باپ سے، نہ دوستوں سے، نہ ایئر ہوسٹس سے، نہ ہوٹل والوں سے، نہ ٹور والوں سے، کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتے۔ ولا جدال فی الحج، کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتے، اور سب سے زیادہ وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ خدا نے کہا ولا جدال، 3 چیزیں جو بیان کی، عورتوں سے بچنے کا ہم بستری کے معاملے میں، نہ گناہ کوئی نہ ہو، اور ولا جدال فی الحج، کہ کوئی جھگڑا کسی سے نہ کرے حج کے ایام تک۔ پھر کہا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ بند کمرے میں بھی اگر کوئی نیک کام کرو گے تو خدا تو جانتا ہے، خدا کو تو پتہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔ توشہ کہتے ہیں سامان کو، یا اپن اس کو اپنی زبان میں کہیں گے ٹفن، لیتے ہیں نا اپن جاب کو جاتے اسکول، تو کہا توشہ ساتھ لو۔ دراصل ایک یمن کے علاقے کے کچھ لوگ ہوتے تھے، وہ حج کے لیے جب آتے تھے نا تو وہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لاتے تھے، نہ کھانے کا سامان، نہ کپڑے، کچھ بھی نہیں لاتے تھے، ویسے ہی نکل جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے تقویٰ ہے کہ کچھ نہیں لے کر کے جانا، بس خالی ہاتھ جانا، یہ تقویٰ ہے۔ اب اس کا ہوتا نقصان یہ تھا کہ وہ لوگ خالی ہاتھ آتے تھے، تو اب وہ آ کر مکہ مکرمہ یا دیگر علاقوں میں اب چونکہ بھوکے ہوتے، کھانا نہیں ہے، تو اب ان کو مجبوری میں کیا کرنا پڑتا تھا، مانگنا پڑتا تھا، اور اسلام میں مانگنے والے کو پسند نہیں کیا جاتا۔ حضور فرماتے کہ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے۔ حضور فرماتے کہ جس نے اپنے لیے مانگنے کا ایک دروازہ کھولا، اللہ اس کے لیے 70 دروازے کھول دیتا ہے مانگنے کے، پھر وہ زندگی بھر مانگتا رہتا ہے۔ تو دراصل یہ نکل جاتے تھے ایسے ہی، لیکن جب مکہ پہنچتے تو ان علاقوں میں وہ مانگتے تھے پھر لوگوں سے، اور کئی تو ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ وہ اگر کوئی نہیں دیتا تھا تو ان سے جھگڑ لیتے تھے۔ تو اللہ نے کہا ایسے خالی ہاتھ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ساتھ ضرورت کا سامان لے کر کے نکلو، توشہ لے کر کے نکلو۔ لیکن پھر خدا نے فرمایا بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، پرہیزگاری بہتر توشہ ہے۔ اور اس کے آگے کہا واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔